اسٹاکہولم سویڈن سے عارف کسانہ کا سلام قبول کیجیے۔ آج ہفتہ 22 اپریل ہے اور آج کے دن آپ لوگوں کو انتظار ہوتا ہے سویڈن کی ڈائری کا، جس میں سویڈن کے پورے ہفتے کی اہم خبریں اور رپورٹس جو ہیں وہ پیش کی جاتی ہیں، اور یہ ایسی خبریں اور یہاں کے اپڈیٹس ہوتے ہیں کہ جنہیں نہ صرف سویڈن میں رہنے والے بلکہ سویڈن سے باہر دیگر ممالک میں مقیم جو لوگ ہیں ان کی دلچسپی کے لیے بھی بہت سی جو ہے وہ چیزیں ہو سکتی ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میری جانب سے ان تمام لوگوں کو عید مبارک جو آج عید الفطر منا رہے ہیں، جن میں پاکستان، بھارت، برطانیہ اور کچھ اور ممالک شامل ہیں، اور جن لوگوں نے کل عید منائی جیسے سویڈن اور یورپ کے باقی ملک ہیں تو ان کو بھی گزشتہ عید مبارک، بلکہ عید تو 3 دن چلتی ہے۔ تو میری جانب سے آپ سب کو دلی عید مبارک، اور دعا ہے کہ یہ عید آپ سب کے لیے خوشیاں، مسرت اور پوری انسانیت کے لیے امن اور سکون کا پیغام لا کے آئے۔ سویڈن میں کل جو ہے وہ عید منائی گئی اور یہاں پہ عید کے بڑے بڑے اجتماعات ہوئے۔ میری معلومات کے مطابق جو عید کا سب سے بڑا اجتماع جو ہے سویڈن کے جنوبی شہر مالمو میں روسنگوڈ ایک علاقہ ہے جس میں تارکین وطن کی بڑی اکثریت ہے، وہاں پہ بہت بڑا اجتماع ہوا اور تقریباً 15,000 لوگ جو تھے وہ اس عید کے اجتماع میں موجود تھے، جو بہت ہی روح پرور منظر تھا۔ سویڈش میڈیا میں بھی اس حوالے سے بات کی گئی ہے۔ اسٹاک ہوم میں جو ہے وہ جو ہماری پاکستانی کمیونٹی ہے ان کا بہت بڑا اجتماع شستہ میں ریکٹ ہال میں ہوا۔ علاوازی فتیہ میں ادارہ منہاج القرآن کے تحت 4 مرتبہ جو ہے وہ عید کی نماز ادا کی گئی مختلف اوقات میں، اور جو اسٹاک ہوم ماسک ہے، فتیہ مسجد ہے، وہاں بھی عید کے بڑے اجتماعات ہوئے اور متعدد جو ہے وہ جماعتیں ہوئی۔ تو عید کا یہ جو ہے وہ سما اس دفعہ بہت اچھا، کیونکہ ویکنڈ ساتھ آ گیا ہے، اور یہاں جو سویڈش میڈیا ہے اس نے بھی اس کو کافی کور کیا ہے، بلکہ رمضان اور عید المبارک کے موقع پہ جو بہت سے یہاں پہ کاروباری ادارے ہیں، جو سپر سٹورز ہیں جیسے ایکا مکسی ہے، ویلیز ہے، انہوں نے رعایتی قیمتوں پہ رمضان میں اور عید کے موقع پہ چیزیں دی، اور ہم سب کو جو ہے انہوں نے عید مبارک کہی۔ اور اس کے ساتھ ہی سویڈن کے جو وزیر اعظم ہیں، قائد حزب اختلاف سوشل ڈیموکریٹ پارٹی کی سربراہ جو ہیں، اور بہت سی جو سیاسی جماعتوں کے رہنما، انہوں نے بھی عید مبارک کے پیغامات جو ہے وہ جاری کیے۔ اور اس لحاظ سے یہ عید کا جو تہوار ہے یہ سویڈن کا میں سمجھتا ہوں کہ کرسمس کے بعد دوسرا بڑا جو ہے وہ موقع بنتا جا رہا ہے۔ بلکہ میرے لیے بھی بڑی خوشگوار حیرت ہوئی کہ میرے سویڈش جو ہمسائے ہیں ان سے کبھی کبھار الیگ سلیگ ہوئی، بہت زیادہ گپ شپ نہیں ہے، اور نہ انہیں علم ہے کہ ہم مسلمان ہیں، شاید انہوں نے دیکھنے سے ہی اندازہ لگایا ہوگا۔ تو انہوں نے مجھے پھول اور کارڈ بھیجا اور اس میں انہوں نے اپنی جانب سے ہمیں عید مبارک کہی، تو ہمارے لیے بڑی حیرت اور خوشی بھی ہوئی۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی کہ سویڈن میں جو ہے وہ بہت سے لوگ ہیں جو ایسے موقع پہ دوسروں کو بھی مبارکباد دیتے ہیں، اور ساتھ ہی میں سمجھتا ہوں کہ اس میں میری اور ذمہ داری میں اضافہ ہو گیا، کیونکہ ایک مسلمان کی حیثیت سے رہتے ہوئے ہمسایوں کے ساتھ اور مقامی آبادی کے ساتھ ہمیں اپنا ایسا رویہ اختیار کرنا ہے کہ اسلام کی اچھی جو ہے وہ مثال قائم ہو۔ عید کے موقع پہ بہت سے دوستوں سے شستہ ریکٹ ہال میں بہت بڑا جہاں اجتماع تھا ملاقات ہوئی، اور بہت سے نئے دوست ملے، اسپیشلی جنہوں نے اس چینل کے حوالے سے جو ہے وہ اچھے جذبات کا اظہار کیا۔ میں ان سب کا بہت مشکور ہوں، اور آپ سب کی مہربانی ہے اور آپ سب کی سپورٹ ہے کہ میں باوجود شدید مصروفیات کے کوشش کرتا ہوں کہ ہر روز ایک ولاگ جو ہے وہ پیش کیا جائے، اور اپڈیٹس جو ہیں وہ آپ کو جو ہے وہ دیے جائیں۔ آج اسی لیے حالانکہ عید کی اجتماع میں کہیں جانا ہے، لیکن میں نے کہا کہ پہلے یہ سویڈن کی ڈائری میں آپ کی خدمت پیش کروں، جس میں پورے ہفتے بھر کی خبریں میں جمع کرتا رہتا ہوں، جسے آپ یقیناً دلچسپی سے دیکھتے ہیں۔ سویڈش ایمبیسی کے بارے میں لوگ بار بار پوچھ رہے ہیں، جو پاکستان میں وہ ابھی تک بند ہے۔ کل انشاءاللہ اس پہ تفصیلی ایک ولاگ بتایا جائے گا کہ اس میں کیا ریزنز ہیں، کیا ہو سکتا ہے اور کیا تک اپڈیٹ ہوئی ہے۔ تو جو لوگ بار بار اس بارے میں پوچھ رہے ہیں وہ کل تک کا انتظار کریں۔ اب آتے ہیں جناب ہم سویڈن کی ڈائری کی جانب، اور سب سے پہلے یہ کہ یہاں پہ حکومت نے اعلان کیا ہے کہ پچھلے سال نومبر اور دسمبر میں جو ہم نے بجلی کے بل جو ہیں جو ادا کیے، اس میں حکومت کی جانب سے جو سبسڈی امداد ہے وہ 9 جون تک ہمیں مل جائے گی، اور یہ فور شیکرنگ کاسے سے ملے گی جیسے پہلے ملی تھی، اور یہ تقریباً 3,600 کرون سے 5,000 کرون تک ہو سکتی ہے۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے کتنی جو ہے وہ بجلی استعمال کی ہے، لیکن اس کی انہوں نے میکسیمم حد کر دی ہے۔ پچھلی دفعہ تو لوگوں کو لاکھوں کرون بھی ملے تھے، اور اس میں جنوبی علاقوں سے شمالی علاقوں تک سب پورا سویڈن جو ہے شامل ہے۔ تو آپ جون تک کا انتظار کریں، اور ظاہر ہے پھر جون کے بعد سمر ہالیڈیز آ رہی ہیں تو اس کے لیے بھی یہ ایک اچھی رقم جو ہے وہ فائدہ مند ہو سکتی ہے۔
اس کے ساتھ ہی یہاں پہ جو ہے جو سروسز ہیں اسپیشلی جو جوتے مرمت کرواتے ہیں یا سائیکل آپ مرمت کرواتے ہیں یا کپڑوں کی سلائی، تو اس میں جو آپ دیتے ہیں اس کی جو اجرت، اس کی ساتھ جو ویلیو ایڈڈ ٹیکس ہے وہ 6% سے 12% کیا گیا ہے، تو ٹیکس میں اضافہ کیا گیا ہے. اور حکومت کا کہنا ہے کہ جو رقم ملے گی وہ ہم صحت عامہ پہ، پولیس پہ اور دوسری جو چیزیں ان پہ ہم جو ہے وہ لگائیں گے تاکہ لوگ جو ہیں ان کو سروسز جو ہے وہ مہیا کی جائیں. اسٹاک ہوم جو ہفتہ گزرا ہے اس میں 3 روز جو ہے وہ ہڑتال رہی. جو کمیوٹر ٹرین ہے پینڈل تھوک، لوگوں کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور اب جو ہے وہ آ کے حالات جو ہے وہ تھوڑے معمول پہ آئے ہیں. اور اب دیکھتے ہیں کہ آئندہ اس حوالے میں جو بھی اپڈیٹس ہوں گی وہ میں آپ کو ضرور آگاہ کرتا رہوں گا. سویڈش کرون جو ہے وہ دوسری مختلف کرنسیز کے ساتھ اس کا جو شرح تبادلہ ہے وہ مختلف ہے. بعض کرنسیز جیسے ڈالر اور یورو ہے وہ کافی اسٹرانگ ہیں تبادلہ کے اعتبار سے، لیکن دوسری جو کچھ کرنسیز ہیں اس میں بہتر ہے. اور ابھی جو یہاں ایکسچینج ایجنسی ہے فوریکس، انہوں نے ایک فہرست جاری کی ہے، جو یہاں کا سب سے بڑا اخبار داگنس نیہتر ہے اس نے جاری کی ہے کہ اگر آپ اس جو موسم گرما میں تعطیلات جو عمومی طور پہ ہوتی ہیں، اگر آپ جانا چاہتے ہیں سویڈن سے باہر، تو دنیا میں جو سستے ڈیسٹینیشنز ہیں جہاں آپ جا سکتے ہیں سویڈش کرون کے وجہ سے، ان میں بھارت، پاکستان، سری لنکا اور بنگلہ دیش ہے. تو جنوبی ایشیا کے لوگ جو جانا چاہتے ہیں ان کے لیے جو ہے وہ بہت فائدہ مند رہے گا اگر وہ جائیں کرونا کے اعتبار سے، ان کو معاشی طور پہ. اور دنیا میں اگر ان کا جائزہ لیا جائے تو انہوں نے اس میں کہا جی کہ ترکی، بلغاریہ، سربین، رومانیہ اور البانیہ، وہاں جانا جو ہے وہ سود مند ہے. لیکن اگر آپ امریکہ اور یورپ کے باقی ملکوں میں، برطانیہ وغیرہ جانا چاہتے ہیں تو وہ کرونے کی وجہ سے، سویڈش کرون کی وجہ سے وہ اتنا زیادہ فائدہ مند وہ نہیں رہے گا. یہاں جو مائیگریشن کی منسٹر ہیں انہوں نے کہا جی کہ جو غیر ملکی سیکیورٹی تھریٹ ہوں گے ان کے ہم کچھ حقوق جو ہے وہ کم کریں گے. تو یہ اب اس کی پوری تفصیل انہوں نے نہیں بتائی. اور اسی کے حوالے سے جو بے روزگار غیر ملکی ہیں ان کے بارے میں بھی حکومت نے ایک جو ہے وہ اعلان کیا ہے. اس کے حوالے سے میں ایک تفصیلی ولاگ جو ہے وہ پیش کروں گا کہ انہیں کیا کرنا ہوگا. اور ساتھ ہی یہ ہے کہ سویڈن کے شمال میں جو ہے وہ بہت زیادہ اسامیاں خالی ہیں، جابز ہیں، وہاں پہ تقریباً 1 لاکھ لوگوں کی جو ہے وہ ضرورت ہے. آپ کو پتہ ہے کہ وہاں جو ہے وہ گاڑیوں میں چلنے والی جو بیٹری ہیں وہ بنانے والی بہت سی کمپنیاں بنی ہیں، وہاں پہ نئے جابز کریٹ ہو رہے ہیں. تو کہہ رہے ہیں جی تقریباً 1 لاکھ آدمی کی ضرورت ہوگی جو سویڈن کے نارتھ میں آ کے جو ہے وہ کام کرے. تو یہ یہاں کی اس ہفتے کی اہم خبریں تھیں. اپڈیٹ سے میں آپ کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں. ان دوستوں کا جو جب بھی ملتے ہیں بہت محبت سے ملتے ہیں، بڑے اچھے کمنٹس کرتے ہیں اور سپورٹ کرتے ہیں مجھے، اور چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنے دوست احباب کو بھی ضرور بتائیے تاکہ جتنے زیادہ لوگ جو ہے وہ اس سرکل میں ہوں گے اتنی مجھے بھی زیادہ ایک طرح سے انرجی ہوگی، اور آپ کے سامنے جو اپڈیٹس ہیں چیزیں جو ہے وہ پیش کرتا رہوں گا. اور کل انشاءاللہ جو ہے وہ سویڈش ایمبیسی جو پاکستان میں اس کی بندش کے حوالے سے جو اپڈیٹس ہوں گے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. تو ایک مرتبہ پھر آپ سب کو میٹھی عید جو ہے وہ بہت مبارک ہو، اور خوشیاں کریں، انجوائے کریں، اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں. اور اگلے ولاگ تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.